بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 77۔ غزوہ احد اور غزوہ خندق کے بعد مشرکین مکہ پر ایک رعب اور ہیبت طاری ہو گئی۔ اسی درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، اور عمرہ کے بعد کچھ لوگوں نے سر کے بال پوری طرح منڈائے ہیں اور کچھ لوگوں نے کتروائے ہیں۔ نبی کا خواب بھی برحق اور وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اگرچہ اس خواب میں یہ طے نہیں کیا گیا تھا کہ آپ کو کب جانا ہے، لیکن آپ نے ذی قعدہ سن ہجری 6 میں اس خواب کو عملی شکل دینے کا ارادہ فرما لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ عمرہ کا احرام باندھ کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ ظاہر ہے کہ عمرہ میں لڑائی کا کوئی تصور اور خیال بھی نہیں تھا، اور مکہ معظمہ سے آئے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے۔ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے اور عمرہ سے مشرف ہونے کی لوگوں کے دلوں میں تمنا بھی تھی۔ عام طور پر تمام قبائل کے لوگ عمرہ کے لیے سال بھر آتے جاتے تھے، کیونکہ بیت اللہ شریف پر تو کسی کی بھی اجارہ داری نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی وقت جائے اور عمرہ کر کے آئے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بنا لیا اور 1400 صحابہ کے ساتھ آپ تشریف لے چلے۔ جب مکہ والوں کو آپ کی تشریف آوری کی خبر ملی تو وہاں پر ایک طرح کا ہنگامہ سا ہو گیا، اور انہوں نے اپنی بے عزتی سمجھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یہاں تشریف لائے اور بخیریت واپس چلے جائے۔ چنانچہ کئی سو ہتھیار بند نوجوان حضرت خالد بن الولید، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کی سرکردگی میں اس راستے میں آ گئے جو راستہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کو ملاتا ہے۔ یہ سب پوری طرح لڑائی کے موڈ میں تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں چاہتے تھے کہ کوئی معارضہ پیش آئے، کیونکہ حالت احرام میں ہے اور قربانی کے جانور بڑی تعداد میں ساتھ ہے، اور اللہ کے نام پر حرم میں جا کر قربانی کرنے کی ایک بڑی اہمیت تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ لوگ راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو آپ نے راستہ تبدیل فرما دیا اور ذرا سا ہٹ کر حدیبیہ نامی مقام پر قیام پذیر ہو گئے، اور وہاں سے مکہ معظمہ پیغام بھیجا کہ ہم لوگ صرف عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مگر مکہ کے لوگوں نے آنے سے منع کر دیا اور اجازت نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرنے کے لیے پیدر پہ کئی لوگوں کو بھیجا۔ اسی درمیان مشرکین مکہ کے بھی کئی لوگ آئے، جن میں ایک سردار عروہ بن مسعود ثقفی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر گفتگو کی اور مطمئن ہوئے، اور اپنی قوم سے جا کر یہی کہا کہ مصالحت کرنے ہی میں عافیت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ مکہ کے لوگوں کے پاس واپس گئے تو انہوں نے ایک تقریر کی اور یہ کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں جیسی عزت اور احترام میں نے محمد کے ساتھیوں میں محمد کے لیے پائی، کسی بادشاہ کے درباریوں میں اپنے بادشاہ کے لیے نہیں پائی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوک بھی دیتے ہیں تو وہ تھوک زمین پر گرنے سے پہلے ان کے کسی ساتھی کے ہاتھ پر گرتا ہے، جو اسے اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اپنے چہرے پر لگا لیتا ہے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھا کہ اگر وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو ان لوگوں میں دوڑ لگ جاتی ہے کہ کون اسے پہلے بجا لائے، اور اگر وہ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ان پر ایسا سناٹا چھایا رہتا ہے جیسا کہ لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہو۔ ایسی عظمت اور وقار میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔